کھا لیتا ہوں، نہ ملے تو صبر کرتا ہوں، مل جائے تو کھا لیتا ہوں۔ علی نے مسکرا کے کہا یہ صفت تو کتے کے اندر بھی ہے۔ بولو بولو جسے سمجھ آئی ہے، سارے تائید مولا میں ہاتھ اٹھاؤ، مل کر سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ کہا یہ صفت تو کتے کے اندر بھی ہے، اسے نہ ملے تو صبر کرتا ہے، مل جائے تو کھا لیتا ہے۔ کہنے لگا یا علی آپ کی قناعت کیا ہے؟ ممکنات کے مالک نے مسکرا کے کہا شخص سن، علی کی قناعت یہ ہے نہ ملے تو صبر کرتا ہے، مل جائے تو اس کی مخلوق میں بانٹ دیتا ہے۔ جسے نام ہے جو مل کے بول، جس کا ایمان، سلامت رہو، جس کا ایمان ہے ہماری عبادت ہاتھ باندھ کے نہیں کھول کے ہوتی ہے، اس کو تو اپنے ہاتھ کھولنے پڑیں گے۔ جس کا یہ ایمان ہے اسے رزق علی دیتے ہیں، اسے عزت علی دیتے ہیں، اسے شہرت علی دیتے ہیں، اس کے گھر کا چولہا علی کے صدقے میں جلتا ہے۔ جو علی کو مانتا ہے علی کے بارے میں سوچتا نہیں، جو عین اللہ مانتا ہے، اذن اللہ مانتا ہے، راس اللہ مانتا ہے، جنب اللہ مانتا ہے، لسان اللہ مانتا ہے، نفس رسول مانتا ہے، بستر رسول پہ سو کے کم از کم محمد کی زندگی اور اللہ کی مرضی خریدنے والا مانتا ہے۔ جس کا یہ ایمان ہے وہ 14 مرتبہ علی کو جو حق مانتا ہے، جو علی کو بخاری کے ساتھ نہیں قرآن کے ساتھ مانتا ہے، وہ 14 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بولے علی حق، علی حق، علی 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 علی، ہاتھ اٹھا کے علی 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 علی، نعرہ مریم بھی بطول، مخدومہ کونین بھی بطول۔ وہ بطول ہے جو کھانا کھاتی تھی، یہ وہ بطول ہے جو کھانا کھلاتی تھی۔ کسی نے ام المومنین بی بی عائشہ سے، چھوٹی ماں سے پوچھ لیا، چھوٹی اماں بتاؤ کہ بطول کسے کہتے ہیں؟ بی بی عائشہ نے کہا سن، بطول اس مستور کو کہتے ہیں کہ ظہر کے وقت حسن کی آمد ہو، عصر کے وقت مصلی عبادت میں نماز پڑھ رہی ہو۔ شاہ جی میں جس جملے کے لیے اتنی محنت کر آیا تھا نا، وہ جملہ اب کہنے لگا ہوں، خطابت کے انداز میں نہیں، حقیقتاً سچ کہہ رہا ہوں۔ اس جملے پہ میرا ایک سامع بھی نہ بولا مجھے دکھ بڑا ہوگا، یا اپنی محنت پہ شکوہ کروں گا کہ تو نے اتنی محنت نہیں کی، تو یا پھر دکھ اس بات پہ ہوگا کہ محبت زہرا بھی دل میں، اور جملہ بھی وہ ہضم کر گیا اور زبان سے تائید نہیں فرمائی۔ مریم بھی بطول، بڑے آرام سے سننا، مریم بھی بطول، فاطمہ زہرا بھی بطول، سننا پھر سنو آرام سے سن، مریم بھی بطول اور جناب مخدوم کونین بھی بطول۔ ان کے بطول ہونے میں اور ان کے بطول ہونے میں فرق کیا ہے؟ مریم اس بطول کو کہتے ہیں جو بغیر شوہر کے بطول تھی۔ سلامت رہو، سلامت رہو، آباد و شاد رہو، پاک بی بی سیدہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ مریم وہ بطول جو بغیر شوہر کے بطول ہے، فاطمہ اس بطول کو کہتے ہیں جو شوہر رکھ کے بطول ہے۔
جو بغیر شوہر کے ہو، بطول ہو، اسے مریم کہتے ہیں، اور جو شوہر رکھ کے بطول ہو اسے سیدہ فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ بات تو آگے بڑھانی تھی، لیکن ماحول اب ایسا بن گیا ہے کہ یہیں پہ اپنی بات کو روکنا چاہتا ہوں۔ پورے 6 ماہ تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ نبیوں کے سلطان اپنی بیٹی کے دروازے پہ آ کے اجازت مانگ کے آتے تھے۔ اجرک من اللہ۔ زیادہ تفصیلی مسائل پڑھنے کی میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے ضرورت نہیں رہے گی۔ جو بابا کی زندگی میں اتنی عزت و عظمت والی، بابا کے بعد اللہ جانے کیا ہوا۔ شاہ جی کو سپیکر دے دیں۔ چلی ہے فاطمہ حق مانگنے، رسول کے بعد رسول زادی کھڑی کیوں رہی سرے دربار، رسول زادی کھڑی کیوں رہی سرے دربار، یہ کون تخت پر بیٹھا رہا رسول کے بعد، اور شہید ہو گیا، شہید ہو گیا اس کی ہی ضرب سے محسن، شہید ہو گیا اس کی ہی ضرب سے محسن، درے بطول گرایا گیا رسول کے بعد، وہ جا کے شہر سے باہر رہی لہو روتی، کسی نے گھر میں نہ رونے دیا، وہ جا کے شہر سے باہر لہو روتی، کسی نے گھر میں نہ رونے دیا رسول کے بعد، اور لگی وہ آگ کہ جلتے رہے قیام حسین، لگی وہ آگ کہ جلتے رہے قیام حسین، در رسول جلایا گیا رسول کے بعد، ہر جملے میں یہی کہہ رہے تھے کہ جس دروازے پر رسول کھڑے ہو کے اجازت مانگتے تھے نا، اسی دروازے کو جلایا گیا۔ جس منبر پر رسول بیٹھے ہوتے تھے، مخدومہ کونین تشریف لے کر آتی تھی، نبیوں کے سلطان اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، رسول زمانے کو یہ بتانا چاہتے تھے میری بیٹی جب بھی آئے منبر پہ بیٹھے نہ رہنا، میری بیٹی کے تعظیم میں کھڑے ہو جانا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا فاطمہ من المہد الی اللحد کی ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، چونکہ آج کا دن بی بی کے کائنات کی شہادت کے ساتھ منسوب ہے۔
اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی جلدی کے ساتھ مصائب نہ پڑھوں اور آرام سے پڑھوں، تاکہ آپ بی بی کو جی بھر کے پرسہ دے سکیں۔ بی بی آپ سے اپنے بیٹے حسین کا پرسہ لینے آتی ہے نا، آج آپ نے نواب کربلا کو اس کی ماں کا پرسہ دینا ہے، لہٰذا کوشش کرنا ہر ایک کی آنکھ بزرگ کر رہے۔ صاحب مصنف لکھتا ہے میری مخدومہ کونین 4 دن کی تھی تو رسول بیٹی کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ میری معظمہ بی بی 4 ماہ کی ہوئی تو رسول کھڑے ہو گئے۔ میری معظمہ بی بی 4 سال کی ہوئی تو رسول بیٹی کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ باپ کے گھر میں 9 سال رہی، رسول اپنی بیٹی کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ 9 سال علی کے گھر میں رہی، رسول سیدہ کونین کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بچپن سے لے کر 18 سال تک جو یہ دیکھتی ہو کہ میں جب بھی باپ کے سامنے آتی ہوں میرا باپ مجھے دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس بی بی کے ذہن میں یہ یقیناً بیٹھ تو گیا ہوگا نا کہ میں جب بھی جہاں بھی جاؤں گی لوگ مجھے دیکھ کے کھڑے ہو جائیں۔ مقدس منبر کی قسم بابا کے بعد دربار میں گئی، 4 گھنٹے کھڑی رہی، کسی نے نہ کہا زہرا بیٹھ جا، فضا کے شانوں پہ ہاتھ رکھے گا چچا سلمان میں تھک گئی ہوں۔ حضرت من اللہ 4 گھنٹے کھڑے رہنے کے بعد کہا چچا سلمان میں تھک گئی ہوں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، میری بی بی کی آج بھی مظلومیت یہ ہے کہ بی بی کے قاتلوں کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ اس سے بڑی بی بی کی مظلومیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن سننا، حسین سے بھی بڑے مظلوم کا نام ہے علی مرتضیٰ۔ میں نے نجف اشرف میں یہ جو اب گیا تھا، یہ چند دن پہلے نجف سے ہی واپس آیا، میں نے نجف میں بھی ایک عالم دین کو یہ پڑھتے ہوئے سنا اور اپنے استاذہ سے اور کتابوں میں بھی یہ پڑھا کہ حسین ابن علی سے بڑھ کے کائنات میں بڑے مظلوم ہیں مولا علی۔ سادات سے معافی مانگتے ہوئے جملہ کہنا چاہتا ہوں، جتنے بھی سید بیٹھے ہو، امتیوں کا بھی اگر دل دکھے تو مجھے معاف کرنا، لیکن بے ساختہ ہاتھ سینے پہ آیا تو ہاتھ کو روکنا نہ۔ کائنات میں حسین سے بھی بڑے مظلوم کا نام ہے مولا علی۔ کیوں؟ حسین کی زندگی کے اندر کوئی بھی بی بی زخمی نہیں ہوئی۔ حضرت من اللہ، جو سمجھے ہو اور جو سمجھ گئے سینہ پیارا نہ کرو۔ حسین ابن علی کی موجودگی میں کوئی بی زخمی نہیں ہوئی، لیکن علی کی موجودگی میں زہرا کو تماچے مارے۔ حضرت من اللہ دربار سے واپس گھر میں آئی، آ کے اپنے مصلی عبادت پہ بیٹھی۔ میں نے کل بتایا تھا نا، جب بی بی ثانیہ زہرا کو ان کی سگی بیٹیوں نے نہ پہچانا تو تب بی بی کو ام المصائب کا لقب ملا، مخدومہ کونین کو بھی ام المصائب کا لقب ملا۔ کب؟ جب دربار سے واپس آئی نا، جب دربار میں گئی تھی تو قیام کی حالت میں تھی، جب واپس آئی تو رکوع کی حالت میں تھی، جب گئی تھی تو بال سیاہ تھے، جب واپس آئی تو بال سفید تھے۔ اپنے مصلی پہ آ کے بیٹھی، ملکہ شام نے آ کے کہا اے ضعیفہ، اگر کچھ لینا تھا تو دروازے پہ آتی۔ حضرت یہ میری ماں کا مصلی ہے، بالوں کو ہٹا کے کہا زینب مجھے پہچان، میں فاطمہ زہرا ہوں۔ اما دربار نے یہ حالت کر دی،
اما دربار نے یہ حالت کر دی، اما حق نہیں ملا تو اما یہ کیوں ہوا، بال سفید کیسے ہو گئے؟ رو کے کہا بیٹی حق نہ ملنے کا دکھ نہیں ہے، لیکن جو دربار کی حالت دیکھ آئی ہوں مجھے یقین ہو گیا ہے تیری چادر نہیں بچے، اجرک من اللہ، تیری چادر نہیں بچے گی۔ اور میں صحابی کے دربار میں گئی، تو شرابی کے دربار میں جائے گی، اور میں 4 گھنٹے کھڑی رہی، تو 9 گھنٹے کھڑی رہی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، میری بیوی جب تک زندہ رہی نا بابا کے بعد، سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی۔ سیدھے ہاتھ سے میری معظمہ بی بی تسبیح نہیں پڑھ۔ مولا کائنات علی گھر میں آئے اور بی بی نے کہا یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، رسول کے بعد مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ رو کے علی جیسے شہنشاہ نے کہا بطول اس سے بھی بڑا دکھ یہ ہے علی سلام کرتا ہے کوئی جواب نہیں دیتا۔ علی سلام کرتے ہیں کوئی جواب، رو رو کے بس یہی کہتی بابا مجھے اب یہ مدینہ اچھا نہیں لگتا، بابا میرا اس مدینے میں دل نہیں لگتا، بابا میرا پہلو زخمی ہو گیا، بابا میرا محسن شہید ہو گیا، بابا ابھی تو آپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، بابا مجھے کوئی رونے نہیں دیتا۔ یہ کوئی چھوٹی مظلومیت نہیں ہے کہ بی بی رو کے کہہ رہی ہے بابا آپ کے بعد مجھ پہ مصیبتوں کے وہ پہاڑ گرے، اگر سفید دنوں پہ پڑتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ امام زین العابدین پہ کتنے دکھ آئے لیکن مولا نے یہ جملہ نہیں کہا۔ مولا حسین نے اکبر جیسے بیٹے کے سینے سے برچھی نکالی، لیکن حسین ابن علی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھ پہ وہ مصیبتوں کے پہاڑ گرے۔ کتنی مصیبتیں تھی فاطمہ زہرا پہ کہ رو رو کے کہہ رہی تھی اگر سفید دنوں پہ پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا چھوٹے شہزادوں کو بلا کے چھوٹے چھوٹے امامے سر پہ باندھے، امامے باندھ کے میں نے ساری شہادت کے جملے چھوڑ دیے ہیں، امامے باندھ کے بچوں کو تیار کر کے کہا جاؤ قبر رسول پہ جا کے ماں کے لیے دعا کرو۔ حسن و حسین قبر رسول پہ آئے، نانا 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 ہماری ماں کو آرام دے دیجئے، نانا ہماری ماں بیمار ہے۔ قبر رسول سے آواز آئی جاؤ میرے شہزادوں، ماں دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو گئی۔ دونوں شہزادے گھر میں آئے، بی بی فضہ سے پوچھا ہماری ماں کہاں ہے؟ کہا سامنے حجرہ عبادت میں تسبیح الہی کر رہی ہے۔ کہا ماں کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ کہا پہلے بیٹھو کھانا کھا لو۔ تاریخ کہتی ہے حسن مولا بیٹھ گئے، حسین نہیں بیٹھے، کبھی دائیں چلتے ہیں کبھی بائیں چلتے ہیں، اور دیکھ کہ اماں فضا مجھے پہچانو میں کربلا کا غریب ہوں۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، میں غریب ہوں، حسن بھائی امیر ہے۔ اندر سے آواز آئی فضا میرے بیٹوں کو آنے دے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا میری معظمہ بی بی کو غسل دیا گیا، جیسے ہی غسل دے رہے تھے پردے سے علی پانی دے رہے تھے، اچانک گرنے کی آواز آئی۔ جیسے ہی گرنے کی آواز آئی پوچھا فضا کیسی گرنے کی آواز؟ کہا یعنی آپ کی بیٹی زینب گری ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ماں کا زخمی پہلو۔ اجرک من اللہ، ماں کا پہلو دیکھا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا علی نے کہا، علی سے پوچھا یا علی شریعت کا مسئلہ ہے، غسل دیتے ہوئے جسم کا کوئی اعضاء خشک رہ جائے غسل ہو جاتا ہے؟ علی کہتے نہیں ہوتا۔ کہا یا علی زہرا کا پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھتا، زینب نے اٹھایا نہیں اٹھا، فضا اٹھا رہی ہے ہاتھ نہیں اٹھ رہا۔ سید و غیر سید و امیر کائنات نے
خیبر شکن مولا نے پردے سے ہاتھ رکھا، بی بی کا ہاتھ اٹھانا چاہا، یوں بی بی کا جنازہ لرزا، آواز آئی یا علی میرا ہاتھ نہ اٹھانا، یا علی میرا محسن شہید ہو گیا، یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، بی بی کو غسل و کفن ملا۔ علی نے کہا فضا، زہرا کی اولاد سے کہو ماں کو آخری سلام کرے۔ ہر کوئی آیا، نواب کربلا نہیں آئے۔ نواب کربلا نے نہ آنے کی جو علت بیان کی، کہا میرے بابا سے کہو جب مریم اس دنیا سے گئی تھی نا تو عیسیٰ اس دنیا میں نہیں تھے۔ مریم نے کفن کے بند کھول کے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا آؤ میرا عیسیٰ بیٹا۔ بابا سے کہو میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں، ماں بھلائے گی تو آؤں گا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، اتنا کہنا تھا، وہ ہاتھ جو ثانی زہرا سے نہ اٹھا، وہ ہاتھ جو فضا سے نہ اٹھا، وہ ہاتھ جو علی سے نہ اٹھا، کفن کے بند کھلے، دونوں ہاتھ اٹھے، آؤ میرا کربلا کا غریب بیٹا، آؤ میرا مسافر بیٹا، آؤ میرا پیاسا بیٹا۔ عزاداران حسین ابن علی، یوں حسین ماں کی میت سے چپکے ماں کو گلے سے لگایا۔ جیسے ہی گلے سے لگایا، اللہ نے کہا جبرائیل فوراً جا علی کو جا کے کہہ دے میرے ملائکہ نے تسبیح الہی کو چھوڑ دیا، ملائکہ ماتم کر رہے ہیں۔ علی سے کہو حسین کو ماں کی میت سے جدا کرے۔ عزاداران حسین ابن علی، جبرائیل کا آنا یوں حسین کے رخساروں کو چوما، زہرا کی میت سے جدا کیا۔ ایک طرف علی پیار کر رہے ہیں، ایک طرف فضا پیار کر رہی ہے، جبرائیل پیار کر رہے ہیں۔ میں کہوں آقا حسین گستاخی معاف، آپ کو ماں کے جنازے سے علی جیسے باپ نے رخساروں کے بوسے لیتے ہوئے جدا کیا۔ مقدر آپ کی بیٹی سکینہ کے آپ کا جنازہ تھا، ظالم تماچے مار۔ ماتم زہرا، ماتم حسین۔